أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج کی تراویح میں بہت سی صورتیں تلاوت ہوئی. سورہ عنکبوت مکمل کی گئی ہے. سورہ عنکبوت جو ہے، اس سورہ کو پڑھ کر اگر آنکھوں پر بند کر لیا جائے تو امراض چشم میں یہ بہت مفید ہے. سورہ عنکبوت 20ویں اور 21ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے. امراض چشم کے لیے آنکھوں پر اس کا دم کر لینا چاہیے، اس میں مفید ہے. اور سورہ لقمان بڑی مشہور سورہ، نام اور مشہور نام ہے، یہ بھی پڑھی گئی ہے مکمل. سورہ لقمان جو ہے اگر پڑھ کر پیٹ کے درد میں مریض کے پیٹ پر دم کر دیا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ لقمان، اور اگر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پانی پلا دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ لقمان اس سلسلے میں مجرد. سورہ سجدہ تلاوت کی گئی ہے. سورہ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ایک مرتبہ سورہ سجدہ پڑھ لی جائے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، الا یہ کہ آپ کو دعوت دیں تو الگ بات. آپ کی دعوت پر ہی آئے گا. ہم کوئی ایسا کام کریں کہ وہ آنے میں مجبور ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بھائی یہ سورج بھگانے والی ہے، وہ پڑھ لی جائے تو 3 دن تک شیطان نہیں پوچھتی ہے. ایسی سورہ بقرہ ہے، اس کی بھی یہی خوبی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں آتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. تو گھروں کو ان چیزوں سے بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ظاہر ساری نبوت کا تو غیر مرئی غیر محسوس انداز میں جو ہمارے پیچھے ایک چکر چلتا رہتا ہے، جس کو دائرۃ السوء قرآن کہتا ہے، برائی کا چکر، وہ شیطانی اثرات، برے اثرات، اس کے بچاؤ کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال و اخلاق سے بھی اور ان اوراد و وظائف کے ذریعے. بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں. شیطان کا راستہ رکے گا انشاءاللہ، اور گھر میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، جو کچھ معاملات ہوں گے اس کو برکت ہوگی. ہمیشہ معمول بنا لیں، بسم اللہ پڑھیں اور گھر میں داخل. اور رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر گھر خالی ہو نا، مسلمان کا گھر، اگر گھر خالی ہو کوئی نہیں ہے اور آپ گئے اپنے گھر میں داخل ہوئے کہ نہیں تھے گھر والے، آپ آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں. تو یہ سوچ کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور جب گھر والے نہیں ہیں السلام علیکم. یہ بزرگوں نے لکھا ہے بھائی. تو لیکن تصویریں وغیرہ جو گھروں میں لگی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمیں یہ برکتیں نہیں مل سکتی. گھروں میں تصویریں نہیں لگانی چاہیے، جاندار تصویریں، ان سے رکھنا چاہیے. اور کتے وغیرہ گھر کے اندر نہیں رکھنے چاہیے. کتے کا بھی منع ہے کہ کتا گھر کے اندر ہوگا اس میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ہاں حفاظت کے لیے باہر باندھ سکتے ہیں، باہر رکھا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر کتے کا کوئی کام نہیں. گھر کے اندر انسانوں ہی کو رہنا چاہیے. اور سورہ احزاب بڑی مشہور سورہ ہے. احزاب غزوہ احزاب کے نام سے منسوب ہے، بہت مشہور غزوہ ہوا، اس میں اس کا ذکر بھی آیا ہے اور اس میں بہت سے اہم مسائل بھی آئے.
جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ ختم نبوت پر ایک بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت جس آیت سے ثابت ہے قطعی طور پہ وہ یہی ہے. سورہ آزاد کی آیت ہے ما کان محمد وابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم یعنی آخری نبی ہیں. بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے یہاں پر. اس میں کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے, اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں. آج جو ہمیں ختم نبوت ہے پوری دنیا منا رہی ہے انشاءاللہ. پاکستان کے اندر ہم نے یہ آج کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اس عقیدے کے منکر اور اس کے مخالف اس فرقے کو ہم نے کانسٹیٹیوشن میں یہ طے کروا دیا کہ یہ اس فرقے کا اسلام کو ڈالنا. جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں شک کرے اس کا انکار تو بڑی بات ہے. ہمارے عقیدے کی روح سے اس میں اگر کوئی شک بھی کرے تو دار اسلام سے خارج ہے, اور کوئی اگر اس کو کسی معنی مسلمان سمجھے وہ بھی خارج ہے. یہ مطلب بہت اہم ہے, یاد رکھیے گا. یہ بنیادی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. حضور نے ایک جگہ نہیں 10 جگہ 20 جگہ سینکڑوں مرتبہ اپنے احساس سے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ درد کے لحاظ سے, کوالٹیز کے لحاظ سے, خصوصیت کے لحاظ سے عمر بہت قریب پہنچے ہوئے ہیں, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر کھلا ہوتا تو عمر کو ملتی, جب حضرت عمر نہیں بن سکے, ان کے کبھی خیال میں حاصل خیال میں نہیں آیا, انہوں نے کبھی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا, کسی نے ان کے بارے میں جب نہیں کہا, تو آج کہاں سے نکل آئی انگریزوں کے دور میں کوئی اتنا بابرکت دور تھا کہ وہاں ہاتھ زیادہ ہونا شروع ہوا تھا. اتنے سالوں کے بعد کیا کوالٹیز لے کر آ گئے وہ ایسی کون بھی تو کون مانے, کیوں مانے, اس لیے کہ باپ بند ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ راج میں حضور نے فرمایا, اور وہ جب نہیں ہو سکے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی دوسرا نبی کسی بھی معنی میں, دیکھیے دلی بروزی اور ماتحت اور نائب کسی بھی حوالے سے نبی کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لائیں گے, نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے, وہ اپنے پرانے دور کو مکمل کریں گے, پرانی جو زندگی ہے ان کی جو اللہ نے ان کی رکھی اس کو مکمل فرمائیں گے, اور طبی حیات مکمل فرما کے وہ چلے جائیں گے. اور اس عرصے میں وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں فرمائیں گے, اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے, حضور کا کلمہ پڑھوائیں گے. اس لیے یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا آنا وہ اللہ کی نشانی ہے, تاکہ کوئی نیا نبی وال کسی معنی میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت سے بات بالکل واضح ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے اتنا سخت ایکشن لیا تھا, جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف ڈالا تھا سب سے پہلے اور مسلمہ تذاب ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے, تو تلوار اٹھائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے, اور بالکل ایسی جہاد کا اعلان فرمایا بائی اسٹیٹ کی سطح پر. بھارت کے ایک امیر کا یہ فرض ہے کہ ایسے تمام لوگوں کا کلا کما کرے, ان کو روکے اور اس عقیدے کی تربیت اجازت سے روکا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سلسلے میں ایک رہنما اصول بیان فرما دیا, اور اپنی سیرت سے یہ راستہ بتا دیا گیا ہے کہ اس فتنے کو روکا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوگی اس کو روکا جائے گا. اور حضرت ابوبکر نے ایسا سخت جہاد کیا کہ جناب تھوڑا نہیں, اور باقاعدہ کتاب ہوا, جہاد ہوا, اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں بھی اٹھائی, لیکن فتنے کو وہیں انہوں نے دبا دیا تھا, ختم کر دیا تھا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل. اور اس کے بعد یہ صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے یہاں انگریز جب آیا یہاں پر, تو اس نے آ کر کے پھر یہ جناب یہ گندا بیج دو دیا, اور اس کی وجہ سے کچھ پھر یہ سلسلہ یہاں سننے میں آنے لگا, اور کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا. اس سے پہلے ورنہ ایک قسم کے سلسلے نہیں ہو رہے تھے, ہمت بالکل محفوظ تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ سب انگریزوں نے, ہمارے دشمنوں نے یہ بیج بویا اور اس کا ایک فرقہ پیدا کر دیا گیا. تو اس فرقے کے اثرات سے محفوظ آ جائے. میں بار بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ فرقہ جو اپنی تبلیغ میں مصروف ہے, یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کی بنیادوں کے خلاف ہے بالکل. اس کے علاوہ یہاں پر حضرت حکیم لقمان کے حوالے سے نصیحتیں, بہت اہم باتیں جناب, یہ ذرا آپ سماعت فرمائیے. اور میں اس سلسلے میں کچھ اور مسائل جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش گزار کرتا ہوں. ایک باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے حکیم لقمان نے بتا دیا. کتنے پیارے انداز میں قرآن نے بتایا کہ وہ دیکھو آج سے صدیوں پہلے, ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے اچھا جو عطیہ